یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میرے معزز و محتشم سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ سب کی محبتوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ صبح فجر سے لے کر اب تک آپ ماشاءاللہ بالکل جم کر تشریف فرما رہے۔ موسم کی خرابی سبب بنی، ورنہ جلدی حاضری ہو جانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میری گفتگو کا موضوع ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم پوری کائنات پر عمیقانہ نظر دوڑاتے ہیں تو ایک بات ہمارے اوپر آشکار ہوتی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب حضور کی نسبت سے ہے۔ اگر نسبت مصطفیٰ کو مائنس کر لو، سائڈ پہ کر لو تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ جی ہاں، یہ میرا اپنا خیال نہیں فقط، یہ کوئی خطیب کا تخیل نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ میرا مولا حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولاک لما خلقت الخلق، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کوئی شے بھی نہ بناتا۔ تو جو کچھ ہے سب حضور کی نسبت سے ہے۔ جی ہاں، اس انسان کو جب تک مصطفیٰ سے نسبت نہ ہوئی تھی تو یہ انسان تو تھا، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کا صحرا اس کے سر نہیں سجا تھا۔ یہ انسان تو تھا مگر اس کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں تھا کہ رب اسے فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو ساری امتوں سے۔ یہ جو خطاب ملا بہترین امت کا، یہ جو رب ہمیں مخاطب کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ سب عظمت اور شان ملی ہے تو نسبت مصطفیٰ کا صدقہ، یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے۔ جی ہاں، مجھے کہنے دیجئے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ بیت اللہ پہنچنے سے پہلے، شہر مکہ پہنچنے سے پہلے ایک وادی میں جب پہنچے تو فاروق اعظم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ فاروق اعظم کی کیفیت اور ہو گئی۔ اس وادی کو دیکھا تو ساتھ جو لوگ موجود تھے عرض کرتے ہیں امیر المومنین خیر ہے؟ فرمایا مجھے کچھ یاد آ گیا، یہ وہ وادی ہے جس میں میرا باپ مجھے اونٹ چرانے بھیجتا تھا۔ عمر کی حیثیت یہ تھی کہ 10 اونٹوں کو بھی لائن میں لگا نہیں سکتا تھا، پہلے کو سیدھا کرتا پیچھے والا ہٹ جاتا، اس کو سیدھا کرتا تیسرا ہٹ جاتا، مگر آج مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ، حضور کے قدموں کا صدقہ، عمر وہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلا حکومت کر رہا ہے۔ جی ہاں،
یہ نسبت مصطفیٰ ہی ہے کہ یہ عرب کے لوگ وہی تو تھے جنہیں زمانہ بدو کہتا تھا، جنہیں زمانہ ان پڑھ کہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ جاہل ہیں، انہیں انسانیت کا بھی پتہ نہیں، یہ ماں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، یہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ وہی تو تھے جنہیں کوئی معتبر قوم نہ سمجھتے تھے، لیکن جب حضور آئے، جب مصطفیٰ آئے اور آ کر ان کی تربیت کی، انہیں سدھارا، انہیں سکھایا، انہیں پڑھایا، ان کی تربیت کی، تو پھر کیا مقام بخشا۔ ارے آئے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو بکر تھے، مصطفیٰ نے صدیق اکبر بنا دیا۔ آئے تو عمر بن خطاب تھے، رسول اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ آئے تو عثمان ابن عفان تھے، مصطفیٰ نے ذو النورین بنا دیا۔ آئے تو علی بن ابی طالب تھے، مصطفیٰ نے شیر خدا بنا دیا۔ آئے تو بلال تھے حبشہ سے، مصطفیٰ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، جب نسبت مصطفیٰ کی بات آ جائے، حضور کی نسبت کی بات آ جائے، تو پھر وہاں ادب اور احترام بڑھ جانا چاہیے۔ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ پھر ادب اور احترام بڑھ جانا چاہیے۔ یہی نسبت ہے صحابہ کرام کو تو ادب سے نگاہ جھک جائے، یہی نسبت حاصل ہے اہل بیت کو مصطفیٰ سے تو اہل بیت کا نام آئے تو بھی احترام سے نگاہیں جھک جائیں۔ نہ اہل بیت پر انگلی اٹھانا ہے، نہ صحابہ پر انگلی اٹھانا ہے۔ ارے اس لیے کہ میرے تیرے ایمان کا تو کچھ پتہ نہیں، بنے گا کیا؟ صحابہ وہ ہیں جن سے رب وعدے فرماتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے محبوب کے سارے یاروں سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ نسبت کا احترام کرو، حضور کی نسبت کا حیا کرو۔ جو کہنا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں، جی ہاں، جس پر اتنا آ جائے نا کہ حضور کا صحابی ہے، کیا آ جائے؟ مصطفیٰ کا، اونچی بولو، حضور کا صحابی ہے، ساری باتیں سائیڈ پہ، ساری باتیں سائیڈ پہ ہو گئیں، بس حضور کا صحابی ہے۔ یہ مقام کیا کم ہے کہ پوری کائنات میں سے مصطفیٰ کے صحابہ کو رب نے خود منتخب فرمایا ہے۔ اپنی ہمت سے کوئی صحابی نہیں بنا، اپنے آپ سے کوئی صحابی نہیں بنا، یہ میرے رب کا انتخاب ہے کہ اس نے صحابہ مصطفیٰ کے چن چن کر حضور کے یار منتخب فرمائے ہیں۔ تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کیجئے۔ جی ہاں، اب میں جملہ بولنے لگا ہوں، توجہ میری طرف۔ مدینے سے آئے ایک کھجور، اسے نسبت ہے رسول اللہ کے شہر سے، حضور کی فضا سے۔ 1400 سال بعد پیدا ہوتی ہے، 1400 سال بعد ہی تیرے شہر میں آتی ہے، اسے بھی تو چومتا ہے، چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے۔ چائنا کی بنی تسبیح مدینے چلی جائے، وہاں سے ہو کے آ جائے، تو چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے کہ مدینے سے آئی ہے۔ اور سوچ، جن صحابہ نے جبریل کو آتے جاتے دیکھا، جنہوں نے صحبت مصطفیٰ کو پایا، رب نے انہیں کتنا مقام عطا فرمایا ہو۔ جب حضور کی نسبت کی بات آئے تو نگاہیں ادب سے جھک جائیں۔ حضور کی نسبت بڑی اعلیٰ شے ہے، مصطفیٰ کی نسبت بڑی اعلیٰ نسبت ہے۔ میں نے مثال دی آپ کو، چائنا کی بنی تسبیح ہو، کچھ دیر کے لیے مدینے کی فضا میں ہو کے آ جائے، تو چومتا ہے مدینے سے آئی ہے، تو اس صحابی کا مقام کیا ہوگا جو پیدا بھی مدینے میں ہوا،
جس نے بچپن بھی حضور کے پاس گزارا، جس نے جوانی بھی مصطفیٰ کی خدمت میں گزاری، جس نے لڑکپن بھی حضور کے پاس گزارا، جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، جس نے مصطفیٰ کے ساتھ مل کے جنگوں میں شرکت کی، بعضوں نے جان بھی قربان کر دی، بعضوں نے مال بھی قربان کر دیا، اور جس نے سب کچھ دے دیا، اس کی نسبت کا عالم کیا ہے؟ نسبت کا عالم کیا ہے؟ اب مجھے قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ کرنے دیجئے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بظاہر جب پہلے بھی ایسا ہوا، ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے نا تو ہر بندہ چونکتا ہے، کیونکہ یہ مشہور آیتیں نہیں ہیں۔ مشہور آیتیں عموماً خطاب میں ان کی تلاوت کوئی نہیں کرتا، ترجمہ بھی آپ سنیں گے تو ذہن میں آئے گا کہ یہ موضوع سے کیسے تعلق رکھتی ہیں، لیکن آئیے میں عرض کرتا ہوں۔ میرا مولا فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہیں، دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہیں، سینے سے آواز نکلتی ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فرمایا قسم ہے اس گھوڑے کے سم کی، گھوڑے کے سم کی، جب پتھر پہ لگتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو صبح صبح ہی کفار کی بستی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے اس گھوڑے کی جو صبح صبح ہی گرد اڑاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ہے اس گھوڑے کی جو کافر کی بستی کے بیچ میں گھس جاتا ہے۔ توجہ میری طرف، سوال پیدا ہوتا ہے مولا یہ گھوڑے کو اتنی شان کدھر سے مل گئی؟ یہ تو عام مخلوق ہے، مخلوقوں میں بھی کوئی اتنی اعلیٰ مخلوق تو نہیں ہے، اشرف المخلوقات تو انسان ہے، انسان کے بعد فرشتے ہیں۔ مولا یہ گھوڑے کی اتنی شان کہ تو رب العالمین ہو کر اس کی قسم فرمائے؟ فرمایا گھوڑا تو عام ہی مخلوق ہے، میں گھوڑے کی قسم نہیں فرما رہا، ہر گھوڑے کی بھی نہیں اٹھا رہا۔ جملہ میرا سنیے گا بڑی توجہ سے، اور یہاں گھومنے پھرنے والے اس گھوڑے کی قسم بھی نہیں سمجھے، جس کو لوگ متبرک سمجھ کے بچے نیچے سے گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ لگا رہا ہوتا، اس کا بھی ذکر نہیں، اس گھوڑے کا ذکر نہیں، کسی اور کا ہے۔ مولا کون سے گھوڑے کا ذکر ہے؟ فرمایا اس گھوڑے کا ذکر ہے جس پہ محمد عربی کا صحابی بیٹھا، اس گھوڑے کا ذکر ہے جس پہ محمد مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہو، جائے جہاد کرنے، کفار کے ساتھ جنگ کرنے، میرے رب کا کلمہ بلند کرنے جائے، وہ جب بیٹھتا ہے نا گھوڑے پر تو فرمایا نسبت بڑی دور کی ہے، لیکن اس دور والی نسبت کا بھی میں احترام کرتا ہوں اور میں اس کی بھی قسمیں ارشاد فرماتا ہوں۔ اب سنیے ذرا تفصیل، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہوتا ہے نال، اس کو نسبت ہے گھوڑے کے سم سے، سم کو نسبت ہے گھوڑے کی ٹانگ سے، ٹانگ کو نسبت ہے گھوڑے کے ران سے، گھوڑے کی ران کو نسبت ہے گھوڑے کے دھڑ سے، گھوڑے کے دھڑ کو نسبت ہے اوپر رکھی زین سے، ارے زین سے نسبت ہے اوپر بیٹھے غلام مصطفیٰ سے، اس غلام کو نسبت ہے در مصطفیٰ سے۔ تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے نسبت، یا رسول اللہ تجھ سے در، در سے سگ کتا، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اب سنیے توجہ سے میرے الفاظ، وہ نال گھوڑے کا جب لگا پتھر پہ
نکلی چنگاری، رب فرماتا ہے میرے نزدیک وہ بھی احترام والی ہے۔ گھوڑا جو ہانپا، سانس لیا اس نے، وہ جو آواز نکلی، مالک فرماتا ہے میرے نزدیک وہ بھی احترام والی ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا محبوب سے نسبت ہو گئی ہے۔ محبوب سے، بولیے نا، محبوب سے نسبت ہو گئی ہے، اور جس شے کی نسبت میرے محبوب سے ہو جائے میرے نزدیک وہ عرفہ و اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ میرے نزدیک وہ عرفہ و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ سب کچھ بنایا جو محبوب کی خاطر ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہی نہ ہو تو پھر جہاں کا کیا کام؟ جہان ہے تو جہان ہے۔ جی ہاں، تو پھر ہم بات کر رہے تھے حضور کی نسبت، آقا کی نسبت، مصطفیٰ کی نسبت۔ آئیے قرآن ہی سے ہم ایک اور مقام پڑھتے ہیں۔ میرا مولا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی، قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی۔ سوال ہے مولا شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا بیت اللہ ہے اس لیے؟ کیا بیت اللہ کی دیوار میں حجر اسود لگا ہے اس لیے؟ یہاں مطاف ہے اس لیے؟ یہاں مقام ابراہیم ہے اس لیے؟ یہاں صفا مروہ ہے اس لیے؟ یہاں عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے اس لیے؟ فرمایا ویسے تو سب کچھ ہے، لیکن اے میرے بندر مجھ سے پوچھو میں کیوں قسم فرماتا ہوں، تو سب کچھ میرا ہی پیدا کیا، ہر شے کو عزت میں نے دی ہے، کعبہ بھی میرا، مقام ابراہیم بھی میرا، صفا مروہ میرا، مزدلفہ منا میرا، سب شانیں میں نے دی، لیکن میں اس لیے فرماتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو ان گلیوں میں رہتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو ان گلیوں میں رہتا ہے، تو یہاں رہتا ہے۔ فرمایا اس لیے میں شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم ہے مجھے، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، اس لیے کہ تو اس شہر مکہ میں رہتا ہے محبوب۔ جی ہاں، توجہ میری طرف، جب تک مصطفیٰ مکے میں ہیں فضیلت مکے کو حاصل ہے، جب تک حضور مکے میں ہیں فضیلت مکے کو حاصل ہے، اور جب مصطفیٰ چلے جاتے ہیں مدینے، مکے کی فضیلت اپنی جگہ گھٹی نہیں، کم نہیں ہوئی، مکے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن مصطفیٰ کے قدم لگے مدینے میں تو یہ مدینہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، مصیبتوں کا گھر تھا، جاتے ہی لوگ بیمار ہوتے تھے، مصطفیٰ کے قدم لگے، رب نے اسے طیبہ بنا دیا، رب نے اسے طیبہ بنا دیا۔ حضور دعا مانگتے ہیں مولا ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے مکے جتنی یا مکے سے بھی دگنی، مکے جتنی یا مکے سے بھی دگنی برکت عطا فرما۔ یا حضور دعا کرتے ہیں مولا ہمارے شہر مدینہ کے مد میں بھی برکت دے، سا میں بھی برکت دے۔ یہ پیمانے ہیں، تکڑی کے پیمانے، ان پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ تو برکت کا عالم یہ ہے، آج بھی کسی سے جا کر پوچھو کاروبار تو مکے میں بھی ہے لیکن مدینے میں کاروبار مکے سے ڈبل ہے، مدینے میں ڈبل ہے کاروبار۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، حضور نے دعا مانگی، حضور دعا مانگتے ہیں رب ردی نہیں فرماتا، کوہری فرما دیتا ہے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو رب العالمین فرماتا ہے مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، مجھے قسم ہے شہر
مکہ کی کہ محبوب تو ان گلیوں میں رہتا ہے، تو اس شہر میں رہتا ہے، تو شہر کو نسبت ہوئی حضور سے تو شہر مکہ افضل ہو گیا۔ تو جس چیز کو نسبت ہو جائے مصطفیٰ سے اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے، اس کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا بھی مانگا کرو، مولا جب تک زندہ رہیں یہ نسبت سلامت رہے، جب تک زندہ رہیں یہ نسبت سلامت رہے، قبر میں بھی یہ نسبت کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو مرا بھی اسی لیے تھا کہ حضور نے قبر میں آنا ہے۔ تو نسبت مصطفیٰ کی بہار ہے ساری۔ ربیع الاول کو بھی نسبت ہوئی حضور سے تو ربیع الاول کی عید سب عیدوں کی عید ہو گئی۔ شہر مدینہ کو نسبت ہوئی حضور سے تو مدینہ بھی افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہوتی جاتی ہے اس کا مقام بلند و بالا ہوتا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی ذہن تھا، اور اس عقیدے اور ذہن کے مطابق وہ کوشش کرتے تھے کہ میرے گھر کو حضور سے نسبت ہو جائے، میرے گھر کو حضور سے نسبت ہو جائے کہ رسول اللہ آ جائیں کسی دن، میرے گھر قدم فرما جائیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ایک حدیث مبارک پیش کرتا چلا جاؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے، 1185 نمبر ہے حدیث کا، انٹرنیشنل نمبر ہے، گوگل پہ سرچ کریں آ جائے گا۔ راوی ہیں محمود بن ربی، اور واقعہ ہے حضرت اتبان بن مالک کا، ایک صحابی رسول ہے اتبان بن مالک۔ یہ ایک مدینے سے قریب ایک بستی میں رہتے تھے اور اس بستی والوں کے امام بھی تھے۔ عمر جب بڑھ گئی تو بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور مسجد کے درمیان ایک نالہ ہے، جب بارش آتی ہے تو وہ بھر جاتا ہے، اور مسجد جا کر نماز پڑھانا میرے لیے ممکن نہیں رہتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں آنکھوں کی بینائی اب کمزور ہو گئی ہے۔ آقا میرا دل چاہتا ہے کسی دن آپ میرے گھر آئیں اور جہاں آ کر آپ نماز پڑھیں گے میں اسے جائے نماز بنا لوں گا، جہاں آپ آ کے نماز پڑھیں گے میں اسے جائے نماز بنا لوں گا۔ اب میرا سوال ہے کہ یہاں پر حضرت اتبان کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ ساری زمین پاک ہے؟ بولو، 1400 سال بعد کے نمازیوں کو پتا ہے، تو جو حضور کے صحابی تھے انہیں نہیں پتا کہ زمین پاک ہے؟ بولو، پتا ہے نا کہ ساری زمین پاک ہے، جدھر چاہیں نماز پڑھیں۔ کیوں بھلا؟ یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ عبادت خانے کے علاوہ کہیں نماز پڑھے، عبادت کرے، صرف عبادت مسجد میں ہوتی تھی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، رب نے میرے صدقے پوری زمین کو مسجد بھی بنا دیا، پاک کرنے والی بھی بنا دیا۔ حضور کا صدقہ ملا ہے ہمیں۔ اب زمین ساری کی ساری کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ، جہاں چاہو نماز ہو جائے گی، جگہ پاک ہو نماز ہو جائے گی۔ پھر بنا دیا طہورا، پاک کرنے والی بھی۔ پچھلی امتوں میں تو پاک ہی نہیں تھی نا، نہیں سمجھے بات کو، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ پچھلی امتوں میں زمین یہی تھی، ہر بندے کے لیے پاک نہیں، ہر جگہ پاک نہیں، جہاں چاہے نماز پڑھے، صرف عبادت خانے میں آنا ہے۔ جب قدم لگے حضور کے، اس زمین کو نسبت ہوئی مصطفیٰ کے قدموں سے، رب نے پوری زمین کو صرف پاک نہیں، اگر تو بھی تیمم کرے تو تجھے بھی پاک کر دے گی۔ تو بھی تیمم کرے نا تو تجھے بھی پاک کر دے گی۔ مصطفیٰ کے صدقے رب نے پوری زمین کو پاک بھی کر دیا، پاک کرنے والی بھی کر دیا، پاک کرنے والی بھی کر دیا۔ تیمم کرو، نماز پڑھو۔ واہ، قربان جائیں۔ حضرت اتبان کو مسئلے کا پتہ ہے کہ نہیں؟ اونچی تو بولے نا، پتہ ہے نا کہ زمین ساری کی ساری
پاک ہے, جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں. پھر کیوں کہا حضور سے, کیوں کہا یا رسول اللہ آپ آئیں, جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں اسے 1185 حدیث نمبر 1185 بخاری شریف, جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں اسے مصلی بنا لوں گا. اب میرا سوال ایک اور ہے یہاں پر, چلو حضرت اتبان بھول گئے تھے, خود حضور بتا دیتے, نہیں سمجھے بات کو, حضور بتا دیتے اتبان میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں, میں بھی تیری طرح کا ایک بندہ ہوں, میرے آنے سے کیا فرق پڑے گا, زمین پہلے ہی پاک ہے, جہاں چاہو نماز پڑھو, میرے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور نے نہیں کہا بلکہ فرمایا اتبان ہاں جب تو چاہے گا ہم آ جائیں گے, جب تو چاہے گا ہم آ جائیں گے. حدیث 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے, توجہ میری طرف, نبی پاک کا قول ہو تو وہ بھی حدیث, حضور کا کوئی عمل و فعل ہو تو وہ بھی, حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے نبی پاک منع نہ کریں تو وہ بھی. اور اب میں جملہ بولنے لگا ہوں بڑی توجہ سے, حضرت اتبان بن مالک والی حدیث میں تینوں باتیں ثابت ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں, کیسے بلا؟ حضور سے عرض کیا, مصطفیٰ نے زبانی کہا جب تو چاہے گا ہم آ جائیں گے. حضرت اتبان کہتے ہیں 2 دن گزرے تھے کہ صبح چاشتے کے وقت حضور نے اپنے یار ابو بکر کو بھی لیا ہوا تھا, ہمارے گھر آ گئے. فعل بھی ثابت ہو گیا, حضور آ گئے, حضور آ گئے. حضرت اتبان بن مالک نے عرض کیا, حضور علیہ السلام نے کی موجودگی میں یہ معاملہ ہوا, حضور سے پوچھا جا رہا ہے, حضور نے منع, بولو منع نہیں فرمایا. تقریر بھی ہو گئی, قول بھی ہو گیا, فعل بھی ہو گیا, تقریر بھی ہو گئی. آ کر مصطفیٰ نے پوچھا اتبان کہاں چاہتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں, تم کہاں چاہتے ہو کہ ہم نماز پڑھیں؟ عرض کی یا رسول اللہ فلاں جگہ. فرمایا چلو بناؤ میرے پیچھے صف. ان کی خواہش تھی کہ آقا آ کے 2 نفل پڑھ جائیں, اور مصطفیٰ جب نوازتے ہیں تو میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ہم بھی آ گئے, ابو بکر کو بھی لے آئے, اور چلو صف بناؤ, تمہیں بھی پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھا دیتے. حضرت صدیق اکبر اور حضرت اتبان صف بناتے ہیں پیچھے, مصطفیٰ امامت فرماتے ہیں, اور حضرت اتبان بن مالک کے گھر حضور نے نماز ادا فرمائی. حضرت اتبان بن مالک بڑی خوشی سے, توجہ میری طرف, بڑی خوشی سے اور بڑے دل کے ارمانوں سے کہا کرتے تھے لوگو مجھے یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ میرے گھر حضور آئے تھے, حضور نے میرے گھر آ کے نماز بھی پڑھی تھی. آؤ تمہیں دکھاؤں وہ جگہ, آؤ تمہیں دکھاؤں وہ جگہ, حضور نے یہاں نماز پڑھی تھی, حضور نے یہاں نماز پڑھی تھی. اور اگلی بات کہنے لگا ہوں, صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے ہیں, صحابی ابن صحابی ہیں. مدینے میں 4 عبداللہ نام کے مفتی صحابہ تھے. عبداللہ نام کے 4 کیا تھے؟ عربی میں کہا جاتا ہے عباد اللہ اربع. کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی تو بولو, عباد اللہ اربع. عباد اللہ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ بن عمر. کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر کی جگہ ایک اور حضرت عبداللہ ان کا نام لیا. 4 صحابہ وہ ہیں جو مفتی صحابہ ہیں مدینے کے, اور انہیں کہا جاتا ہے عباد اللہ اربع. ان میں سے ہیں حضرت عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر. کیا کرتے ہیں بلا؟ کہتے ہیں, توجہ سے, کہتے ہیں مدینے سے لے کر مکے تک حضور جب گئے تھے حج میں اس وقت بھی, اور حضور جب گئے تھے فتح مکہ میں اس وقت بھی, میں دونوں سفروں میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا. مدینے سے لے کر مکے تک جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی ساری جگہوں پر میں نے نشان لگائے ہیں جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی. ساری جگہوں پر میں نے نشان لگائے ہیں جہاں, اونچی بولو, جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی. یار صحابہ سے دین سیکھو. عبداللہ ابن عمر کو نہیں پتا,
کیا ضرورت ہے نشان لگانے کی؟ اتفاق تھا، حضور آئے، سفر کر رہے تھے، موقع ہو گیا، حضور نے نماز پڑھ لی، بس بات ختم۔ کہتے ہیں نہیں، میں آج بھی اہتمام کرتا ہوں، جاتے بھی ادھر ہی پڑھتا ہوں، آتے بھی ادھر ہی پڑھتا ہوں، جاتے بھی ادھر ہی نماز پڑھتا ہوں، آتے بھی ادھر ہی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا پاک ساری زمین ہے، پاک ساری زمین ہے، لیکن یہ وہ زمین ہے جس کو حضور سے نسبت ہو گئی، لیکن یہ وہ زمین ہے جس کو حضور سے نسبت ہو گئی ہے، اور جسے نسبت ہو جائے مصطفیٰ سے، وہ دنیا میں بھی عرفہ ہے، وہ آخرت میں بھی عرفہ ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، مصطفیٰ کے کلام کی بھی قسم اور مصطفیٰ کے بقا باقی رہنے کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ تو جس شے کو نسبت ہو جائے حضور سے، اس شے کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ صحابہ بھی جانتے ہیں، اہل ایمان بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہ نسبت ہی ہے جس نے اب تک رکھا ہوا ہے، یہ نسبت ہی ہے جس نے اب تک رکھا ہوا ہے۔ قبر میں بھی کام آئے گی تو نسبت مصطفیٰ، اور حشر میں بھی کام آئے گی تو نسبت مصطفیٰ۔ دعا مانگا کرو اللہ ہماری یہ نسبتیں سلامت رکھے۔ آخر میں نے چند ایک باتیں گزارش کر کے گفتگو سمیٹنی ہے۔ ماشاءاللہ وقت کافی ہو گیا، کام کاج پہ بھی جانا ہے، سب نے، سارے ملازم تھوڑی ہیں، دکانیں کھولنی ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ چند باتیں گزارش توجہ سے سنیے گا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا سعادت کی بات ہے، برکت کی بات ہے، اللہ نصیب کرے۔ اہتمام چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی گھر میں کرے، کوئی گلی میں کرے، کوئی مسجد میں کرے، جس کو جتنی توفیق ہو ضرور کرے، برکت ہوتی ہے اس سے۔ لیکن میلاد مصطفیٰ منانے میں چند باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر ایک، میلاد مناتے ہوئے ڈھول، باجے، بنگڑے اور اس طرح کے کام، ناچ گانے کی قطعاً اجازت نہیں۔ بالخصوص 12 ربیع الاول کے دن کچھ اوباش لڑکے، نوجوان گھر کے باہر ڈیک لگا کر اونچی آواز میں لگا دیں گے ایسے کلام کے جن کلاموں کے اندر کچھ عجبی سما محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر ڈھول والا بلایا جاتا ہے، لڑکے ڈھول کی تاپ پہ ناچ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی خوشی کا دن ہے۔ نہیں، خوشی ضرور سیلیبریٹ کرنی ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنی ہے۔ جو ایسا کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق، اونچی بولیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، اور ہم وہ اہل سنت ہیں جن کے منہ میں شریعت کی لگام ہے۔ شریعت سے ادھر ادھر ہم نہیں ہو سکتے، شریعت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ دوسری گزارش، خواتین کا میلاد جب گھروں میں ہو تو کوشش کی جائے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ ہو، با پردہ ہو، ویڈیو بھی نہ بنے، اور با پردہ طریقے سے خواتین کا میلاد ہو۔ وہ خواتین جو میلاد کی محفل کی فلیکسیں چھپواتی فوٹوؤں کے ساتھ اور وائرل ہوتی ہیں، وہ جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کوئی میلاد نہیں، کوئی میلاد کا ثواب نہیں ملتا ایسی عورتوں کو، اپنے پلے گناہ لے کے جاتی ہیں۔ وہ جو گھر والے اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ میں مسجد میں بیٹھ کے ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، جس کو مسئلہ ہو بعد میں مجھ سے بات کر لے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا عورت اگر نعت خوانی کرے اور لاؤڈ سپیکر لگائے تو کیا جائز ہے؟ فرمایا تم جائز پوچھتے ہو، یہ پوچھو اس پہ لعنت کتنی برستی ہے۔ کوئی ثواب نہیں، گناہ ہے۔ عورت پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت پردے میں رہے، اسی کا نام شریعت مطہرہ ہے۔ میلاد والی شام لائٹنگ دکھائے، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، خواتین کو ساتھ بٹھا لینا اور لے کے جانا، لڑکے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے۔ کیا میری غیرت یہ گوارا کرے گی کہ کوئی میری بیٹی اور میری بیوی کی پکچر بنائے؟
نہیں، اگر نہیں گوارا کرتی تو پھر اس چیز سے باز آئیں، گھر میں سمجھائیں، آج محنت کریں، کوشش کریں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ انہیں کہیں آپ کا میلاد یہ ہے کہ صرف اور صرف گھر میں رہو، صرف اور صرف۔ اچھا، اب یہاں قرآن سے ایک آیت سنا کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آج کی بیویاں لاؤڈ سپیکر پر کہتی ہیں ہم نے نعت خوانی کرنی ہے حضور کی۔ قرآن کریم میں ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ امہات المومنین سے مخاطب ہے، حضور کی بیویوں سے، ہم مومنوں کی ماؤں سے۔ توجہ ہے، سورہ احزاب کے اندر ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی کی بیویوں، جب کوئی بندہ باہر سے آ کر حضور کے بارے میں پوچھے نا کہ حضور ہیں یا نہیں، تو تمہاری آواز نرم نہیں ہونی چاہیے، کرخت لہجے میں ہونی چاہیے، تاکہ کوئی گندی طبیعت والا ہو تو فوراً واپس لوٹ جائے۔ قرآن ہے، قرآن۔ حکم کن کو ہو رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو، جن سے پاک دامن اور بڑھ کر کوئی نہیں، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، بیویوں کائنات کی کوئی عورت تمہارے مقام پر نہیں پہنچ سکتی۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم ہو گھر میں، باہر سے آ کر کوئی حضور کا پوچھے تو پیار سے نرم لہجے میں نہیں کہنا، بلکہ زوردار آواز میں کہنا ہے کون؟ حضور نہیں ہے گھر، تاکہ وہ بندہ اگر کوئی گندی طبیعت کا ہے تو وہ فوراً واپس چلا جائے۔ توجہ ہے، یہ کن کو خطاب ہے؟ امہات المومنین کو۔ اور جواب دینے میں خطاب ہے کہ اونچی آواز سے، کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو مجھے بتاؤ نعت میں لہجہ سخت ہوتا ہے کہ نرم ہوتا ہے؟ بولیے، نرم لہجہ ہوتا ہے۔ تو جب امہات المومنین کو جواب دینے میں نرم لہجہ کرنے کی اجازت نہیں، تو ان بیٹیوں کو کس نے اجازت دی کہ نرم لہجے میں نعتیں بھی پڑھیں، ویڈیو بھی بنائیں، وائرل بھی کریں؟ مردوں حرام ہے۔ ہاں، گھر میں عورتیں ہوں صرف سننے والی، کوئی ویڈیو وغیرہ نہ بنے تو بیبیاں نعت خوانی کر سکتی ہیں، لیکن آواز باہر نہ نکلے، آواز باہر نہ نکلے، اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میلاد کا لنگر جب بانٹتے ہو نا، اس میں بھی میری گزارش ہے کہ یہ بڑا برکت والا لنگر ہوتا ہے۔ بات وہی آ گئی نا، حضور سے نسبت ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو نا، ہے نا؟ برفی عام بھی دکان سے مل جاتی ہے، لیکن جب میلاد کا لنگر ہو تو اب اس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ چاول عام بھی کھا لیتے ہیں گھر میں بھی پکا کے، لیکن جب لنگر ہو تو پھر حضور سے نسبت ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کا ادب بھی کرنا ہے، پھینکنا نہیں، بے ادبی سے گرانا نہیں۔ کیسے ادب کرنا ہے؟ آؤ میں سنیوں کے امام کا طریقہ بتاؤں تمہیں، اعلیٰ حضرت کا طریقہ بتاؤں تمہیں۔ اعلیٰ حضرت جب بیٹھے ہوتے اور شرینی بٹتی، میلاد کی کوئی شرینی بٹتی، تو اعلیٰ حضرت ایک دن بیٹھے تھے کہ میلاد کی شرینی میں ایک بوندی کا دانہ گر گیا، بوندی کا دانہ گر گیا۔ توجہ میری طرف، وقت کا امام، 14ویں صدی کا مجدد کرسی سے نیچے اترے۔ کسی کو بھی کہہ سکتے تھے وہ دانہ اٹھاؤ، کہہ سکتے تھے نا وہ دانہ اٹھاؤ، لیکن نہیں، نیچے اتر کر ہاتھ سے بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یوں گھٹنے لگائے نیچے اور منہ کے ساتھ وہ دانہ اٹھایا، منہ کے ساتھ وہ دانہ اٹھایا۔ ایسے نہیں ہم نے امام بنا لیا اعلیٰ حضرت کو، خدا کی قسم سیرت پڑھو تو دنگ رہ جاتے ہو۔ اتنا عشق حضور سے، اتنی محبت حضور سے۔ جب کوئی حج کر کے آتا ہے سب سے پہلے سوال کرتے ہیں مدینے گئے تھے؟ اکیلا حاجی ان کے ہاں احترام والا نہیں، اگر حضور کے در نہ جائے تو مدینے گئے تھے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حج تو مکے ہو جاتا ہے، مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں مدینے گیا تھا تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت اٹھتے، پتہ بھی نہ چلنے دیتے اور حاجی کے پاؤں کو چوم لیتے، حاجی کے پاؤں کو چوم لیتے، پھر اس سے کہتے میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے حاجی بخشا ہوا ہوتا ہے، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور اگر اگلا بندہ کہتا کہ نہیں حج کر لیا، مکے میں ہی حج ہو گیا، مدینے جانے کی ضرورت نہیں تھی،
تو اعلیٰ حضرت سلام بھی نہیں لیتے تھے. فرمایا ٹھیک ہے تیرا حج تمہیں مبارک ہو, ہم تمہیں مبارک بھی نہیں دیں گے. ہمارے نزدیک حج بھی وہی ہوتا ہے جو حضور کے در پہ بھی حاضری ہوتی. کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے, نہضت کدھر کی ہے. اسی کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. حضور کی بارگاہ کی حاضری سب کچھ ہے, حج رب ایسے ہی کروا دیتا ہے. جی ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ ادب اور احترام اس شیرینی کا, اس میلاد والے لنگر کا کہ جس کو نسبت ہو جائے حضور سے, کہ اب اس کا مقام عرفہ ہو گیا, اعلیٰ ہو گیا. میرے معزز و محتشم سامعین, میلاد منانا ہے یا جلوس میں شرکت کرنی ہے, کیا ہی مزہ آئے کہ ہم اور عیدوں کے لیے کپڑے سلواتے ہیں. تو 12ویں کی عید تو سب عیدوں کی بھی عید ہے. حضور نہ آتے تو کیا عید الاضحیٰ ہوتی؟ بولو, عید الفطر ہوتی, رمضان ہوتا, شب رات ہوتی, شب قدر ہوتی؟ کچھ بھی نہیں, سب حضور کے صدقے. تو 12ویں تو سب عیدوں کی بھی عید ہے. نئے کپڑے ہوں, خوشبو لگی ہو, غسل کیا ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, زباں پر درود و سلام ہو, اور حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے جلوس میں شرکت کریں, نماز کی بھی پابندی کریں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے, رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب